کبھی کبھی لائف میں ایسی سچویشنز کھڑی ہو جاتی ہیں جن سے لڑنا مشکل ہو جاتا ہے. حالات ہمارے کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہو. دور دور تک صرف اندھیرا ہی نظر آتا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ایسی سچویشنز میں کریں تو کریں کیا. اور بعض دفعہ تو ایسی سچویشنز میں کوئٹ کرنے کا دل کرتا ہے. حالات آپ کے چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، ایک بات تو طے ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ وقت چاہے اچھا ہے یا برا، یہ وقت گزر جائے گا. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی میں کچھ کر گزرنے کی اپرچونٹیز اسی وقت میں ہمیں ملتی ہیں. اور یہ اپرچونٹیز ہمارے ہاتھ میں صرف تبھی آتی ہیں اگر ہم کوئٹ نہ کریں، کیونکہ ونرز کبھی بھی کوئٹ نہیں کرتے، اور جو لوگ کوئٹ کرتے ہیں وہ کبھی بھی ونرز نہیں بنتے. ابھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ایک اسٹینڈرڈ لائف یا ایک نارمل لائف. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ سڑک پہ نکلیں تو لوگ آپ کو اگنور کر دیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ سڑک پہ نکلیں تو لوگ آپ کی طرف دیکھ کے اشارہ کہیں اور کہیں کہ ہاں ہی میڈ اٹ. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے کہیں کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، یا لوگ آپ سے یہ کہیں کہ یہ انسان کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے گا. لیکن آپ نام ایسا پیدا کیسے کریں گے؟ کوئٹ نہ کر کے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ مر جائیں لیکن کوئٹ نہ کریں، کبھی بھی کوئٹ نہ کریں. آپ کا وقت آج برا ہے، کل بھی برا ہوگا، پرسوں بھی برا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی جیت ہی جیت ہے. لیکن شرط صرف اور صرف اتنی ہے کہ آپ اس سچویشن میں ٹکے رہیں، کوئٹ نہ کریں. چلیں اس موقع پہ آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں. ایک بیولوجی کے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو تتلی کے لائف سرکل کے بارے میں بتا رہے تھے. وہ انہیں یہ بتا رہے تھے کہ تتلی اپنے خول میں کیسے رہتی ہے اور اپنے خول سے کیسے نکلتی ہے اور اس کی زندگی کا آغاز کیسے ہوتا ہے. اور وہ ٹیچر یہ کہہ کے چلے گئے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس تتلی کی مدد نہیں کرے گا. وہاں موجود جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے وہ اس تتلی کو اس خول میں سے نکلتے ہوئے دیکھ رہے تھے. اسی دوران میں ایک اسٹوڈنٹ کو اس تتلی کے اوپر رحم آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے خول میں سے نکلنے کے لیے، اور وہ اس کی مدد کر دیتا ہے اس تتلی کو خول میں سے نکلنے کے لیے. اس اسٹوڈنٹ کی مدد سے وہ تتلی خول سے تو باہر نکل آئی، اور اس تتلی کو کوئی محنت، کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی خول سے باہر نکلنے کے لیے. لیکن اس مدد سے کیا ہوا، وہ تتلی کچھ دیر بعد ہی مر گئی. جب ٹیچر واپس آئے اور انہوں نے اس تتلی کو مرے ہوئے دیکھا تو انہیں تمام کہانی کا اندازہ ہو گیا. انہوں نے اپنے طالب علموں کو بتایا کہ یہ تتلی جب خون سے باہر نکلتی ہے تو یہ اسٹرگل کرتی ہے، جس سے اس کے پروں میں طاقت آتی ہے. یہی قدرت کا قانون ہے. اس اسٹوڈنٹ نے اس تتلی کی مدد کر کے اس تتلی کو اسٹرگل کرنے کا موقع نہیں دیا، اور یہی وجہ ہوئی کہ وہ تتلی مر گئی. کوشش، اسٹرگل ہی ہماری زندگی کا قانون ہے. کوشش اور اسٹرگل کے بغیر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں. کوشش تو کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل تو کرنی پڑتی ہے. یہی قدرت کا قانون ہے. انگلش کا ایک مشہور اسٹیٹمنٹ ہے، نو پین نو گین. اگر آپ نے کوئی پین نہیں لی تو آپ کو کوئی چیز حاصل بھی نہیں ہو سکتی. بغیر کوشش، بغیر اسٹرگل اور پین کے آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے. اس تمام کوشش میں کوئی بہانہ نہیں، آپ کو کوشش کرنی ہی پڑتی ہے. زندگی از آل اباؤٹ اسٹرگل. جو ونرز ہیں وہ کبھی بھی کوئی ایکسکیوز نہیں بناتے. دیر از نو ایکسکیوز ان دیئر لائف. وہ اس وننگ پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے کوشش پہ کوشش، اسٹرگل پہ اسٹرگل کرتے ہی رہتے ہیں. اور کمپیریٹیولی جو لوزرز ہوتے ہیں ان کے پاس بہت بہانے ہیں. وہ ہر کام کو کرنے سے پہلے بہانہ بنا دیتے ہیں. ان کو ہر وقت زندگی سے کوئی نہ کوئی شکوہ رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، اس لیے یہ کام نہ کر سکا، اس لیے یہ کام نہ کر سکا، زندگی نے میرے ساتھ اچھا نہ کیا، بلا بلا بلا. اس لیے اس حقیقت کو جان لیجئے کہ زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو کبھی بھی کوئٹ کرنے کی آپشن کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں.